السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى وافضل الصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام: ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر وبک نستعین وبک نستغیث۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد کلما ذکرہ الذاکرون، وصلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واحبابہ اجمعین۔ الحمدللہ، اللہ پاک کے احسان سے، اس کے خاص فضل سے، اس کی خاص محبت سے ہم ایک بار پھر اس کا سچا اور پیارا کلام کھول کے بیٹھے ہیں، اور ہمیشہ کی طرح انشاءاللہ یہاں بیٹھ کر اپنی نیتوں کو خالص کر لیں گے، کیونکہ نیتوں میں جو ہوگا وہی حاصل ہو جائے گا۔ حدیث مبارکہ میں بھی ہم سب سنتے رہتے ہیں کہ اعمال کا دار و مدار ان کی نیتوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ کوئی عمل جس نیت کے لیے کیا جائے وہی اجر مل جاتا ہے۔ جیسے ایک انسان ہے، وہ گھر بنا رہا ہے اور اپنے گھر کی دیوار میں اس میں ایک روشن دان چھوڑ دیا، تو کوئی پوچھنے والا اس سے پوچھ رہا ہے کہ یہ روشن دان کس مقصد کے لیے چھوڑا؟ وہ آگے سے جواب دیتا ہے کہ یہ روشن دان اس لیے چھوڑا ہے کہ باہر سے تازہ ہوا اور روشنی اس گھر کے اندر داخل ہو۔ اسی طرح سے ایک دوسرا آدمی ہے، وہ گھر بناتا ہے، اپنے گھر کی دیوار میں روشن دان چھوڑ دیتا ہے۔ جب کوئی پوچھے اس سے کہ روشن دان کس مقصد کے لیے چھوڑا، تو وہ کہتا ہے کہ گھر کی دیوار میں روشن دان اس لیے چھوڑا کہ یہاں سے اذان کی آواز سنائی دے۔ اب روشن دان دونوں نے چھوڑا، لیکن نیتیں دونوں کی الگ الگ ہیں۔ تو آپ خود فیصلہ کیجئے، کیا جس نے اذان کے لیے روشن دان چھوڑا ہے اس کو وہاں سے تازہ ہوا یا روشنی نہیں آئے گی؟ یقیناً آئے گی، لیکن اس کی نیت پر اس کو اجر مل گیا۔ اور جس نے صرف ہوا کے لیے اور روشنی کے لیے چھوڑا تھا، اس کو بھی اذان کی آواز سنائی دے گی، لیکن اس کو ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ اس نے اس نیت سے چھوڑا نہیں تھا۔ تو انشاءاللہ ہم نیت خالص کر کے بیٹھیں۔ خالص اعمال اللہ کے نزدیک جو ہے وہ بھاری تلتے ہیں۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جو انسان اپنے عمل میں، جیسے انشاءاللہ آج کے سبق میں بھی یہ بات آئے گی، کہ جو انسان اپنے اعمال میں کسی کو
شریک بنا لے. کوئی اچھا کام کیا، نماز پڑھنے لگے، اتنے میں دیکھا کہ کوئی آ کے بیٹھ گیا تو ہماری نماز لمبی ہو گئی. بھائی دیکھنے والے کہیں کہ واہ کیا لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں. اسی طرح قرآن کو بگاڑ سنوار کے پڑھ رہے تھے، لیکن معلوم ہوا کہ کوئی سن رہا ہے تو اس کو بڑا بنا سنوار کے پڑھنا شروع کر دیا. اب کیا تو نیکی کا کام جا رہا ہے، ثواب نہیں ملے گا کیونکہ کام اللہ کے لیے رہا نہیں. تو انشاءاللہ یہاں ہم بیٹھ کے اپنی نیتوں کو خالص کریں. جو ہم سن رہے ہیں، جو ہم سنا رہے ہیں، جو بیٹھے ہیں قرآن کھولا ہے، وقت نکالا ہے، یہ خاص اللہ کے لیے ہے. اور اس پر ہمیں اللہ سے کچھ نہیں چاہیے سوائے اس کے کہ وہ اللہ ہمارا ہو جائے، وہ اللہ ہمارا ہو جائے. کچھ ممالک میں آج رمضان کریم شروع ہو گیا. ان لوگوں کو اللہ پاک یہ پیارا مہینہ اس کی برکتوں اور فضیلتوں سمیت مبارک فرمائے. ہم اس مہینے کا جو کہ بہت عظمت والا ہے، ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے، لیکن ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے میں ہم سے پورا فرمان برداری والا کام لے لے، اور اس مہینے کو ہماری ساری زندگی کے لیے، کیونکہ ہمیں معلوم نہیں ہے یہ پورا مہینہ ہم گزار پائیں گے یا کسی کی موت لکھی ہوگی. اور خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو ایسی برکت والی جگہوں پر جن کی وفات ہو جاتی ہے، برکت والے مہینوں میں وفات ہو جاتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ایمان کے ساتھ یہ رمضان نصیب فرمائے اور ہم اس کے اندر مکمل صحت اور عافیت کے ساتھ روزے رکھنے والے بنیں، گناہوں کو چھوڑ کر روزے رکھنے والے بنیں اور بہترین روزے رکھیں. صرف بھوک کا روزہ نہ ہو، کھانے پینے کا روزہ نہ ہو، بلکہ ہر لحاظ سے ہماری آنکھ، کان، زبان، ہاتھ، پاؤں، جسم کے ہر حصے کا ہم مکمل روزہ رکھیں. ہماری طرف سے یہ کوشش ہو اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو بھاری ثواب کے طور پر قبول فرمائیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں خود دیتا ہوں. تو اللہ اس کے بدلے میں ہم سے راضی ہو جائے. اور جس مصیبت تکلیف میں اس وقت پوری دنیا مبتلا ہے، اللہ اس پاک مہینے کی برکتوں سے اور اس کے صدقے سے ہماری یہ مصیبت ٹال دے. اور رمضان کے اندر عبادات کا انشاءاللہ خصوصی اہتمام کریں. قرآن پاک زیادہ سے زیادہ پڑھیں. سورہ نساء ہے، پارہ نمبر 5، آیت نمبر 31. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. ان تجتنبوا، اگر تم بچتے رہو گے، کبائر، ان بڑے گناہوں سے، ما تنہون عنہ، جس سے تمہیں منع کیا گیا ہے. اگر تم ان بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے جس سے ہم نے تمہیں منع کیا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم، تو ہم تمہیں تمہارے چھوٹے گناہ معاف کر دیں گے. وندخلکم، اور ہم تمہیں داخل کریں گے، مدخلا کریما، عزت والے مقام میں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم بڑے بڑے گناہوں کو چھوڑ دو گے تو تمہاری چھوٹی چھوٹی خطاؤں کو میں خود بخود معاف کر دوں گا. اب اس بات کو سمجھ لیجئے، گناہ دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک بڑا گناہ جس کو کہتے ہیں گناہ کبیرہ، ایک چھوٹے گناہ جس کو کہتے ہیں گناہ صغیرہ. لیکن اس چیز کا معلوم ہونا ضروری ہے کہ کبیرہ گناہ کس کو کہتے ہیں اور صغیرہ گناہ کس کو کہتے ہیں. اس کے علاوہ کبیرہ گناہ معاف کیسے ہوتے ہیں اور صغیرہ گناہ معاف کیسے ہوتے ہیں. جو چھوٹے گناہ ہیں وہ نیک اعمال کرنے سے معاف ہو جاتے ہیں، صغیرہ گناہ نیک اعمال سے معاف ہو جاتے ہیں. جیسے ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جب کوئی شخص نماز کے لیے وضو کرتا ہے تو ہر عضو کے دھونے کے ساتھ ساتھ اس عضو سے جو گناہ ہوا ہوتا ہے وہ دھل جاتا ہے. جیسے
ہاتھ دھوئے تو ہاتھوں سے جو گناہ صغیرہ ہوئے وہ دھل گئے، کلی کی تو زبان کے گناہ صغیرہ، ناک میں پانی ڈالا تو ناک کے گناہ صغیرہ، چہرہ دھویا تو چہرے کے گناہ صغیرہ، یہ سب دھل جاتے ہیں۔ اسی طرح سر کا مسح کیا، پاؤں دھوئے تو یہ سارے کے سارے صغیرہ گناہ دھل گئے۔ پھر اس کے بعد اگر وہ مرد ہے اور مسجد کی طرف نماز کے لیے چلتا ہے، اور اگر عورت ہے اپنے مسلح کی طرف نماز کے لیے چلتی ہے، تو ہر قدم پر اس کی گناہوں کا کفارہ ہوتا رہتا ہے۔ تو صغیرہ گناہ جو ہیں وہ نیک اعمال سے معاف ہو جاتے ہیں، لیکن جو گناہ کبیرہ ہیں، گناہ کبیرہ یہ صرف توبہ اور استغفار سے معاف ہوتے ہیں، اور اگر وہ کبیرہ گناہ ایسا ہے جو حقوق العباد میں سے ہو تو اس کا بدلہ بھی دیا جانا ضروری ہوگا۔ اب احادیث میں مختلف جگہوں پر مختلف تعداد آئی ہے کہ گناہ کبیرہ کتنے ہیں، اور اس تعداد کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ بھی سمجھ لی جائے کہ انسان کبھی کبھی چھوٹا گناہ کرتا رہتا ہے اور اس کو اتنا مسلسل کرتا ہے کہ اس کا وبال بڑے یعنی کہ گناہ کبیرہ سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا کسی بھی گناہ کو چھوٹا اور معمولی سمجھ کر انسان نہ کرے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ مومن کے لیے گناہ کی مثال ایسی ہے جیسے وہ کسی پہاڑ کے نیچے دبا ہوا ہو اور یہ پہاڑ اس پہ گرنے لگا ہے، یعنی اس سے چھوٹا گناہ بھی اتنا بڑا محسوس ہوتا ہے۔ اور بدکار انسان کے لیے بڑے سے بڑا گناہ بھی ایسا ہے جیسے ناک پہ ایک مکھی بیٹھی تھی اور اس کو اڑا دیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں گناہوں کی جو ہے وہ بڑا سمجھنے کی توفیق دے۔ ہم معمولی سی بھی غلطی کریں تو اپنے آپ کو خطا کار اور شرمسار محسوس کریں اور اس پہ توبہ طائب ہوں۔ تو اب یہاں پر گناہ کبیرہ کسے کہتے ہیں؟ علماء فرماتے ہیں کہ گناہوں کو چھوٹا اور بڑا سمجھنا یہ ایسا ہے ہلاکت میں جیسے کوئی انسان کہے کہ یہ بڑا بچھو ہے اور یہ چھوٹا بچھو ہے، اور یہ تو ہر انسان کو پتا ہے کہ بچھو بڑا ہے یا چھوٹا ہے زہریلا۔ تو اسی طرح گناہ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو اس کا اثر زہر والا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں، اور قرآن پاک کی زیادہ تر تفسیر انہی سے منقول ہے۔ ان کے سامنے کسی نے کہا کہ گناہ کبیرہ جو ہیں یہ تعداد میں 7 ہیں، تو انہوں نے کہا کہ 7 نہیں، اگر 700 کہو گے تو یہ زیادہ بہترین رہے گا۔ بہرحال بخاری اور مسلم کی روایات سے یہ بات ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا تھا کہ میں تمہیں کچھ ایسے گناہ بتا رہا ہوں جو کہ بہت بڑے ہیں، ان سے خبردار رہنا، اور وہ بڑے گناہ 3 ہیں۔ ایک، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی مخلوق کو شریک مان لینا، چاہے وہ ذات کے لحاظ سے ہو چاہے وہ صفات کے لحاظ سے ہو۔ نمبر 2، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، اور نمبر 3، جھوٹی گواہی دینا یا جھوٹ بولنا۔ اب یہ جو تیسری چیز ہے یا دوسری ماں باپ کی نافرمانی ہے یا جھوٹی گواہیاں، ہمارے نزدیک یہ کچھ ہے ہی نہیں، ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں، کچھ بھی کر لیا۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا تھا کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ حالانکہ اللہ نے ہی تمہیں پیدا کیا ہے۔ پھر پوچھا اس کے بعد بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تم اپنی اولاد کو اس خطرے سے مار دو کہ یہ تمہارے ساتھ کھانے پینے میں شریک ہوگا اور تمہیں اس کو کھلانا پڑے گا۔ پھر پوچھا اس کے بعد بڑا گناہ کون سا ہے؟ فرمایا کہ اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرنا، اور زنا کرنا خود بہت بڑا جرم ہے، اور پھر پڑوسی کی جو عزت ہے اور آبرو ہے اس کی حفاظت کا حکم دیا گیا، تو اس لحاظ سے مزید بڑا ہو گیا کہ جس کی عزت کی حفاظت کا حکم دیا گیا تھا اسی کی عزت کو خراب کر دیا۔ اسی طرح سے بخاری اور مسلم کی ایک دوسری حدیث میں بھی آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبیرہ گناہ یہ بھی ہے کہ کوئی شخص اپنے ماں باپ کو گالیاں دے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اپنے ہی ماں باپ کو گالیاں دے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، جو شخص کسی دوسرے شخص کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے تو نتیجے میں وہ اس کے ماں باپ کو گالی دے گا،
تو یہ ایسا ہی ہو گیا کہ جیسے اس نے خود اپنے ماں باپ کو گالیاں دی ہیں، کیونکہ یہ خود اس بات کا سبب بنا ہے۔ اسی طرح سے دوسری جگہ پر آیا ایک حدیث میں کہ بغیر کسی عذر کے جان بوجھ کر 2 نمازوں کو ایک ہی وقت میں پڑھ لینا تو یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ مطلب یہ کہ نماز کو اپنے وقت پہ نہ پڑھا، اس کو قضا کر دیا اور آگے نماز کے ساتھ پڑھ لیا، یا بغیر کسی وجہ کے ایک نماز پڑھ رہے تھے اس کے ساتھ دوسری نماز بھی پڑھ لی وقت سے پہلے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو جانا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عذاب اور سزا سے بے فکر ہو جانا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اسی طرح سے ایک اور جگہ پر حدیث کے اندر آیا ہے کہ کچھ لوگ جنت میں نہیں جائیں گے، ان میں سے ایک شرابی، شراب پینے والا، ماں باپ کا نافرمان، رشتہ داروں سے بغیر کسی وجہ کے قطع تعلق کرنے والا، احسان جتانے والا، جنات اور شیاطین یا دوسرے کسی طریقوں سے غیب کی خبریں بتانے والا، اور دیوس اسے کہتے ہیں کہ جس کے سامنے اس کے گھر کے لوگ بے حیائی کے اور غلط کام کریں اور وہ انہیں نہ روکتا ہو۔ تو یہ کچھ گناہ ہیں جن کو کہا کہ یہ گناہ کبیرہ۔ اب ہم اس میں دیکھ لیں، ہم جھوٹ بولنے کو یا ان ساری چیزوں کو، ماں باپ کی نافرمانی کرنے کو، چغلیاں کرنے کو، ہم ان سب کو چھوٹا سمجھتے ہیں، حالانکہ انہی کو جو ہے وہ حدیث کے اندر گناہ کبیرہ بتایا گیا۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث سے پاک کا مفہوم ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برباد اور ہلاک ہو گئے اور تباہ ہو گئے۔ 3 دفعہ آپ نے یہ بات کہی کہ کیا ہوا؟ برباد اور ہلاک ہو گئے اور تباہ ہو گئے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ تباہ اور برباد ہونے والے کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، یہ جواب کو غور سے سنیے گا، کہ ایک وہ شخص جو تکبر کے لیے اپنے پاجامہ یا تہبند کو یا کرتے کو یا اپنی ابا کو ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے، مردوں کے لیے حکم ہے۔ دوسرا، وہ آدمی جو اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کرے اور احسان جتائے۔ تیسرا، وہ آدمی جو بوڑھا ہونے کے باوجود بدکاریوں میں مبتلا رہے۔ چوتھا، وہ آدمی جو بادشاہ ہے یا افسر ہے اور اس کے باوجود بھی جھوٹ بولتا ہے۔ پانچواں، وہ آدمی جو غریب ہونے کے باوجود بھی تکبر کرتا ہو۔ چھٹا، وہ آدمی جو کسی امام یا کسی وزیر مشیر کے ہاتھ پر صرف دنیا کی خاطر بیعت کرے۔ تو ان چیزوں کو بھی گناہ کبیرہ بتایا گیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں ان تمام چیزوں سے اللہ بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان میں سے ہر بات ایسی ہے کہ اگر ہم اس کے اوپر تفصیل بتانے لگ جائیں تو وہ ہر ایک اپنے اندر ہی الگ کہانی اور داستان شروع ہو جائے گی۔ بہرحال مطلقاً احادیث کو سن کر ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس بات کی درخواست ہے کہ ہمیں ان کاموں سے اللہ اپنے حفظ و امن میں رکھیں اور محفوظ رکھیں۔